باتیں چینل میں کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج کا ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ انسانی جسم لافانی نہیں ہے۔ انسان ایک مدت سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس زمین پر ایک عرصے سے بڑھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، یہ تمام نشانیاں موت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کم و بیش 18,000 مخلوق کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ میں نے دنیا میں 18,000 مخلوق پیدا فرمائی۔ ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا فرمایا فقط اپنی عبادت کے لیے۔ پھر فرمایا جس طرح میں نے انہیں دنیا میں بھیجا، اسی طرح میں انہیں اپنے پاس بھی بلانے والا ہوں۔ موت جس کا نام سنتے ہی انسان کا بدن کانپنے لگ جاتا ہے، انسان کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ موت جس گھر میں آ کے ڈیرا ڈال دے تو ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی، بہنوں کا سہاگ چھن جاتا ہے، بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریک نظر آنے لگ جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے نا۔ موت برحق ہے، کفن میں شک ہے، کفن ملے نہ ملے، کفن آئے نہ آئے، موت تو آئے گی نا۔ فرمایا جس طرح قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قیامت کی چند نشانیاں بیان فرمائیں، قیامت کے آنے کی علامات بیان فرمائیں۔ فرمایا جس طرح قیامت کے آنے کی نشانیاں موجود ہیں، جبکہ قیامت آنا جانا یہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اللہ ہی کو پتہ ہے کب قیامت آئے گی کب نہیں آئے گی۔ سیم اسی طرح موت کے آنے کی بھی تو نشانیاں ہوں گی نا۔ موت اللہ کو پتہ کس ٹائم آئے گی، کس وقت آئے گی، ہمیں نہیں پتہ۔ موت کے آنے کی علامات تو ہوں گی، نشانیاں تو ہوں گی۔ یہ سن کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے بندہ خدا، میں تمہیں موت سے چند گھنٹے پہلے، موت سے چند دن پہلے کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں، کچھ علامات بتاتا ہوں۔ جب یہ نشانیاں، یہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو پکا یقین کر لینا موت واقع ہونے والی۔ جب تمہارے گھر کے کسی بھی فرد کے اندر یہ چند نشانیاں نمودار ہونے لگیں، یہ چند نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو پکا یقین کر لینا ہمارے گھر سے اس فرد کا جنازہ جلد از جلد اٹھنے والا ہے۔ آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں کہ آخر وہ چند نشانیاں کون کون سی ہیں۔ اس شخص نے پوچھا حضرت آخر وہ کون سی نشانیاں ہیں، وہ کون سی علامات ہیں کہ جس انسان کے اندر نمودار ہوں تو پکا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اس دنیا سے جانے والا ہے، یہ موت کی دبوچ میں آ کر قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں سونے والا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب بدن لاغر ہو جائے، جب جسم لاغر ہو جائے، جسم کی ہڈیاں کمزور ہونے لگ جائیں، فرمایا جب توانائی ختم ہونے لگے، بھوک بھی نہ لگے، پیاس بھی نہ لگے، 3 دن ہو گئے ہیں نہ تو بھوک لگ رہی ہے نہ پیاس لگ رہی ہے، فرمایا جب حلق سے نیچے روٹی کا ایک نوالا بھی نہ جائے، روٹی کا نوالا اندر جانا بند ہو جائے، پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق برداشت نہ کرے، فرمایا جب پیٹ میں خوراک کا جانا بند ہو جائے تو پکا یقین کر لینا کہ جسم کے اعضاء جواب دے چکے ہیں۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو انسان کے پاس 4 فرشتے آتے ہیں، ان میں سے 2 فرشتے کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، آج ہم نے کائنات کا چپا چپا چھان مارا، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کائنات کا، دنیا کا ذرہ ذرہ چھان مارا ہے، تیرے حصے کا نہ تو روٹی کا ایک ٹکڑا ملا ہے، تیرے حصے کا نہ تو پانی کا ایک گھونٹ ملا ہے، تو نے جو کچھ کھانا تھا وہ کھا لیا،
تو نے جو کچھ پینا تھا وہ پی لیا۔ فرمایا جب یہ نشانی ظاہر ہونے لگی پکا یقین کر لینا موت واقع ہونے والی۔ فرمایا ساری زندگی خون کو پمپ کرنے والے دل کی دھڑکنیں جب بے ترتیب سی ہو جائیں، ساری زندگی خون کو پمپ کرنے والے دل کی دھڑکنیں جب بے ترتیب سی ہو جائیں، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہارے جسم کے اعضاء وقت پورا کر چکے ہیں۔ تم نے جو کچھ کھانا تھا وہ کھا لیا، جو کچھ پینا تھا وہ پی لیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری زندگی کا سورج غروب ہو چکا ہے۔ فرمایا جب آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، جب جسم کا درجہ حرارت گر جائے، اس طرح گرے کہ دوبارہ بحال بھی نہ ہو، جب شدید پسینہ آنے لگے، جسم کا درجہ حرارت گرنے لگے، بلڈ لو ہونے لگے، شدید پسینہ آنے لگے، تو پکا یقین کر لینا موت واقع ہونے والی۔ اس شخص نے پوچھا حضرت اور کون سی چند نشانیاں ہیں؟ فرمایا جب سانسوں کا چلنا بے ترتیب سا ہو جائے، فرمایا جب سانس لینے میں دشواری پیدا ہو رہی ہو، جب سانس لینے میں مشکل پیدا ہو رہی ہو، تو جان لینا موت واقع ہونے والی۔ آپ نے آخری نشانی بتاتے ہوئے فرمایا جب بال سفید ہو جائیں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام نے موت کے فرشتے یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو جب بھی تم میری روح نکالنے آؤ گے، جب بھی تم مجھے مارنے آؤ گے تو پہلے قاصد بھیجو گے، قاصد آ کے پہلے مجھے بتائے گا کہ تمہاری موت واقع ہونے والی ہے، تاکہ میں اپنی آخرت کے لیے موت کے لیے تیاری کر لوں گا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے دامن میں گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہوتا، یہ تو امت کی تعلیم دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں، امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ چند دن پہلے قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ وقت گزرتا گیا، زندگی کا سورج غروب ہوتا گیا، ہڈیاں کمزور ہوتی گئیں۔ اللہ اکبر، ایک وقت آیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، موت کا فرشتہ حاضر ہوا۔ ہاں جی کیا لینے آئے ہو؟ کہا حضرت آپ کی روح نکالنے ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ کا حکم ہے، بڑے کا حکم ہے، بادشاہ کا حکم ہے، آپ کی روح نکالنے آیا ہوں۔ فرشتے میں نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ جب آنے سے چند دن پہلے میرے پاس قاصد ضرور بھیجنا؟ اس نے کہا حضرت ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 7 بار قاصد بھیج چکا ہوں کہ میں آپ کے پاس آنے والا ہوں۔ کہا میرے پاس تو ایک قاصد بھی نہیں آیا۔ موت کے فرشتے نے کہا حضرت آپ کے سامنے کتنوں کے جنازے اٹھے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ نے کتنے جنازوں کو کندھا دیا، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کون تھا؟ آپ کے سامنے کتنوں کو دفنایا گیا، آپ کے سامنے کتنے لوگ موت کی دبوچ میں آئے، آپ کی بستی میں نے فلاں شخص کی روح نکالی، فلاں بچے کو مارا، فلاں بزرگ کو مارا، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ حضرت میں صرف ان کو مارنے نہیں آتا تھا، میں آپ کو بتانے بھی آتا تھا کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ جب بینائی کم پڑنے لگے، جب ہڈیاں کمزور ہونے لگیں، جب چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگیں، جب بولتے ہوئے دشواری آنے لگے، اس وقت پکا یقین کر لینا کہ موت واقع ہونے والی۔ ایک نیک دل بادشاہ تھا، اس نے اپنے گھر میں ایک تابوت رکھا ہوا تھا، اس تابوت کو دیکھ کر یہ موت کو یاد کیا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن صبح سویرے اس بادشاہ نے شیشے کے سامنے اپنی صورت دیکھی، شکل دیکھی، تو اسے داڑھی کا ایک سفید بال نظر آیا، داڑھی کا ایک سفید بال نظر آیا۔ جیسے ہی داڑھی کا سفید بال نظر آیا تو اس بادشاہ نے کہا تابوت کو اٹھاؤ، باہر پھینک، تابوت کو میرے گھر سے ہٹا دو، اٹھا دو۔ وزیروں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا کہ اب تابوت کی ضرورت نہیں ہے، اب تو یہی داڑھی کا ایک سفید بال بھی مجھے چین سے نہیں سونے دے گا، مجھے تابوت سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو میری داڑھی کا یہ سفید بال بھی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہماری جو بھی اسلامک آنے والی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ چلتے ہیں پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔